آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ آیان ثابتہ کے بارے ہوگی۔ چونکہ فص آدم جب ہم نے شروع کی تھی تو ابتدا سے لے کر آخر تک آیان ثابتہ کا تذکرہ رہا ہے، تو اس کے اوپر سوچا کہ ایک مفصل گفتگو ہو جائے تاکہ تشنگی باقی رہ گئی ہے تو اس کا جبران ہو جائے۔ آیان ثابتہ یہ ایک اصطلاح ہے جو عرفان اسلامی میں سب سے پہلے ابن عربی نے اس کو نام دیا۔ ابن عربی سے پہلے معتزلہ کے کچھ بحث تھی، وہ ایک اور اصطلاح سے تھی۔ اسی طریقے سے مصلح افلاطونی تھے، افلاطون کا نظریہ، لیکن وہ آیان ثابتہ سے مختلف تھے۔ آیان ثابتہ کی گہرائی میں جائیں تو ابن عربی جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آیان ثابتہ کے بارے میں، تو وہ نہیں ہے جو معتزلہ اور افلاطون نے کہا تھا۔ اور یہ ایک اہم بحث ہے کہ جس کا علم حق تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی بحث ہے اور انسان کے اختیار کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ جہاں جبر و اختیار کی بحث ہوتی ہے، قضاء و قدر کی بحث ہوتی ہے، تو وہاں پہ عرفاء کی نظر میں آیان ثابتہ کی بحث ہوتی ہے کہ جس کا تعلق ہے ڈائریکٹ انسان کے اختیار اور قضاء و قدر سے۔ اور کیا کہتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آیان ثابتہ ہے کیا چیز، آیان ثابتہ کا حق تعالی سے کیا ارتباط ہے، اور آیان ثابتہ کا اسماء الہیہ سے کیا ارتباط ہے، اور آیان ثابتہ کا آیان خارجیہ سے کیا ارتباط ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عربی نے اس بحث کو شروع کیا۔ ابن عربی کے بعد قونوی، جندی، فرغانی، ان لوگوں نے جو ہے نا یہ بحث کیا، اور اس کے ضمن میں بہت ساری بحثیں کی ہیں۔ اس کے ضمن میں کافی ساری بحثیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق آیان ثابتہ کی بحث سے ہے۔ کاشانی، محقق قیصری، انہوں نے بھی اپنی اپنی جگہ پہ آیان ثابتہ کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو آیان ثابتہ کا تعلق ہے حق تعالیٰ کے علم سے، کہ اللہ کا جو علم ہے اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آیان ثابتہ اس سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کے اختیار اور قضاء و قدر سے اس بحث کا گہرا ارتباط ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ آیان ثابتہ ہیں کیا چیز۔ کہتے ہیں آیان عربی کا لفظ ہے آیان، یہ عین کی جمع ہے، عین یہ نون عین۔ عین کا مطلب ہوتا ہے عرفاء اور فلاسفہ کی اصطلاح میں عین ذات کو کہتے ہیں۔ آیان یعنی ذوات یا ذاتیں، یہ آیان جمع ہے عین کی۔ اور کہتے ہیں کہ عرفان میں دو قسم کی آیان ہیں ہمارے پاس۔ ہم عرفاء کی اصطلاح جب پڑھتے ہیں تو دو قسم کی آیان ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ایک آیان ثابتہ ہے جس کی ابھی ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، دوسری آیان خارجیہ ہے۔ آیان ثابتہ و آیان خارجیہ کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ آیان خارجہ کی حقیقت کا نام آیان ثابتہ ہے۔ کہیں گے کہ آیان ثابتہ آیان خارجہ کی حقیقتیں علم حق تعالی میں، اور آیان خارجیہ جو ہے وہ عالم خلق میں جو موجودات ہیں ان کو آیان خارجیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ما سوی اللہ ہے، اللہ کے سے خارج، اللہ کی ذات سے جب باہر آئیں گے
تو اللہ کی ذات سے باہر جو کچھ بھی ہے اس سب کے سب کو آیان خارجیہ کہا جاتا ہے۔ آیان ثابتہ کا تعلق ہے حق تعالیٰ کی خود ذات کے ساتھ، حق تعالیٰ کی جو ذات کے مرتبے ہیں ان کے ساتھ آیان ثابتہ کا تعلق ہے۔ لیکن آیان خارجیہ جو ہیں وہ حق تعالیٰ نے جب باہر ایک عالم خلق کیا تو ما سوی اللہ جو کچھ بھی ہے وہ آیان خارجیہ ہے۔ عالم خلق میں ما سوی اللہ جو کچھ بھی ہے وہ آیان خارجیہ ہے۔ عالم عقل کو دیکھ لیں، عالم مثال دیکھ لیں، عالم مادہ، عالم نفوس، جتنے بھی عوالم ہیں سب کے سب کو آیان خارجیہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بحث ابن عربی بہت سارے محققین نے کہا کہ یہ سب سے پہلے اس کے مبدع یعنی اس کو اختراع کرنے والے ابن عربی ہیں اس بحث کو، لیکن ان سے پہلے معتزلہ جو ایک فرقہ تھا، کلام میں ایک فرقہ ہے معتزلہ اور اس کے مقابلے میں اشاعرہ تھے۔ تو معتزلہ کا ایک نظریہ تھا معدوم ثابت، جس کو ہم کبھی انشاءاللہ جب فرصت ہوئی تو بحث کریں گے۔ وہ معدوم ثابت جو ہے وہ بھی تقریباً اسی قسم کا نظریہ تھا ان کا بھی، اگرچہ کچھ فلاسفہ نے بعد میں آ کے کہا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، جو معتزلہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اور ابن عربی نے جو کچھ کہا آیان ثابتہ کا نام دیا، یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ افلاطون کے جو نظریہ تھا اس کی بھی ایک بحث ہے مصلح افلاطونی کے اوپر بھی، لیکن ہم یہ نہ ابھی معتزلہ کی بحث کو چھیڑنا چاہتے ہیں نہ ہی افلاطون کی بحث کو چھیڑنا چاہتے ہیں، ہم صرف آیان ثابتہ کے متعلق بحث کرنا چاہتے ہیں کہ آیان ثابتہ کے متعلق ابن عربی اور عرفاء نے کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ کے بارے میں عرفاء نے جو کچھ تعریفیں کی ہیں وہ 3 قسم کی تعریفیں ہیں۔ آیان ثابتہ کی کے متعلق جو تعریف عرفاء نے کی ہیں وہ 3 قسم کی تعریفیں ہیں۔ کہتے ہیں پہلی قسم کی تعریف میں آیان ثابتہ کے عالم خلق کے ساتھ رابطے کو بیان کر رہی ہیں، یعنی پہلی تعریف عرفاء نے جو کی کچھ عرفاء نے، تو وہ تعریف در حقیقت بیان کر رہی ہے کہ آیان ثابتہ کا رابطہ عالم خلق سے کیا ہے، تو اس بنا پر انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو آیان موجودات آیان ثابتہ جو آیان خارجیہ ہیں ان کی حقیقت کا نام آیان ثابتہ ہے۔ آیان ثابتہ موجودات خارجی کی حقیقت کا نام آیان ثابتہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آیان خارجیہ وہ ظل بن جائیں گے آیان ثابتہ کا، ظل یعنی سایہ۔ آیان ثابتہ چونکہ حقیقت ہے آیان خارجیہ کی، تو دوسرے لفظوں میں آیان خارجیہ وہ ظل اور سایہ بنے گی کیا کہتے ہیں آیان ثابتہ کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے تشبیہ عرفاء نے دیا ہے کہ چونکہ آیان ثابتہ حقیقت کا نام ہے، آیان خارجی کی حقیقت کا نام آیان ثابتہ ہے، تو اس اعتبار سے تشبیہ انہوں نے دیا جیسے بدن کو روح سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ بدن کے لیے روح اس کی حقیقت ہے اور بدن کیا ہے اس کا سایہ ہے روح کا، یعنی دوسرے لفظوں میں تو روح اور بدن کی مثال اس تعریف کو سمجھانے کے لیے بعض عرفاء نے بیان کیا ہے۔ تو پس پہلی قسم کی تعریف یہ ہو گئی کہ آیان ثابتہ در حقیقت آیان خارجیہ کی حقیقت کا نام ہے، دوسرے لفظوں میں آیان خارجیہ وہ ظل اور سایہ بنے گی آیان ثابتہ کا۔
یہ پہلی قسم کی تعریف بن گئی. کہتے ہیں دوسری قسم کی تعریف میں آیان ثابتہ کا رابطہ اسماء الہیہ سے بیان ہو رہا ہے. دوسری قسم کی جو تعریف ہے اس تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے آیان ثابتہ کے اسماء الہیہ کے ساتھ رابطے کو. تو اس اعتبار سے تعریف یہ کیا ہے کہ آیان ثابتہ اسماء الہیہ کی صور کا نام آیان ثابتہ ہے. اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، اسماء کو جو صورت، اسماء کی جو صورت ہے وہ آیان ثابتہ ہے. اسماء کی صورتوں کو آیان ثابتہ کہا جاتا ہے، یا اسماء کے مظاہر کو آیان ثابتہ کہا جاتا ہے. اسماء کے مظاہر کو، اسماء کے مظاہر کو آیان ثابتہ کا نام دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ اسماء الہیہ چونکہ علم حق تعالی میں ان کی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں علمی صورتیں ہیں، وہ اسماء الہیہ کی ان صورتوں. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ مرتبہ پس آیان ثابتہ کا تعلق مرتبہ واحدیت سے ہے. مرتبہ واحدیت میں اسماء الہیہ ہیں، اسماء الہیہ کی جو صورتیں ہیں وہ آیان ثابتہ ہیں. یہ ایک تعریف ہے کہ جس کو بہت سارے عرفاء نے لکھا ہے. پس پہلی قسم کی تعریف آیان ثابتہ کا رابطہ موجودات خارجیہ سے بیان ہو رہا ہے. دوسری تعریف میں آیان ثابتہ کا رابطہ اسماء الہیہ سے بیان ہو رہا ہے. اب تیسری قسم کی تعریف وہ ہے جس میں آیان کا رابطہ حق تعالی کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. تو پس تیسری قسم کی تعریف میں آیان ثابتہ کے حق تعالی کے ساتھ رابطے کو بیان کر رہی ہے. اس اعتبار سے انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ آیان در حقیقت حق تعالی کی علمی نسبتوں کا نام، حق تعالی کی علمی نسبتوں کا نام آیان ثابتہ ہے. اشیاء کی حقیقت علم حق تعالی میں عین ثابت کہلاتی ہے. اشیاء کی حقیقت علم حق تعالی میں وہ عین ثابت کہلاتی ہے. پس اس گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پس مقام کیا ہے آیان ثابتہ کا؟ وہ مرتبہ واحدیت، یا جس کو تعین ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کے متعلق بھی جامی نے بھی نقد النصوص میں لکھا، اور لوگوں نے بھی لکھا، اور کیا کہتے ہیں بعض نے اپنی تعریف میں آیان ثابتہ کی تعریف میں یہ تینوں تعریفوں کو ذکر کر دیا کہ جس میں ایسی تعریف کی ہے کہ جس میں آیان ثابتہ کا رابطہ حقائق خارجیہ سے، آیان خارجیہ سے بیان ہو رہا ہے، اور آیان ثابتہ کا رابطہ اسماء الہیہ سے بیان ہو رہا ہے، اور آیان ثابتہ کا رابطہ حق تعالی سے بیان ہو رہا ہے. تو یہ تین قسم کی تعریفیں ہیں جو کیا کہتے ہیں عرفاء نے کی ہیں. اگرچہ کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ کی بہت سارے نام بھی ہیں، بہت سارے نام آیان ثابتہ کے جو عرفاء نے ذکر کیے ہیں. وہ اب ان اسامی ناموں کو ذکر کریں گے تو انسان تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین نام وہ آیان ثابتہ ہے. حقائق الہیہ بھی کہا گیا ہے، حرف وجودی بھی کہا گیا، حرف معنوی بھی کہا گیا ہے، کلمات غیبیہ بھی کہا گیا. بہت سارے نام اس کو دیے گئے ہیں. تو کہتے ہیں ان کو آیان ثابتہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حق تعالیٰ کے علم میں جو حقیقت ہے وہ ثابت ہے. تمام اشیاء کے ما سوی اللہ کی جو حقیقت ہے علم حق تعالیٰ میں ہے. تو علم حق تعالیٰ میں حقیقت کیا ہے؟ وہ ثابت ہے. اللہ کا علم متغیر نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ جب یہ بات بیان ہو گئی کہ
تعریف کیا ہے آیان ثابتہ کی؟ تو ہم نے 3 قسم کی تعریف بیان کر دی اور وجہ تسمیہ بھی بیان کر دی کہ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آیان کو آیان ثابتہ، ثابت یعنی جو ثابت ہوتی ہیں بالکل، جن میں تغیر نہیں ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق علم حق تعالیٰ سے ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ کی جگہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آیان ثابتہ کی جگہ متعین ثانی یا حضرت واحدیت ہے، تعین ثانی یا مرتبہ واحدیت ہے۔ کہتے ہیں کہ مرتبہ واحدیت میں کمالات ذاتی، حق تعالیٰ کے جو ذاتی کمالات ہیں، مرتبہ واحدیت میں ایک درجہ پھر تنزل کرتے ہیں، تو آیان ثابتہ کی صورت میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مرتبہ واحدیت میں جب حق تعالیٰ کے کمالات تنزل کرتے ہیں تو تنزل کی صورت میں آیان ثابتہ کی صورت میں ان کا ظہور ہوتا ہے، کمالات حق تعالیٰ کا۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم مختصراً یہ کہیں گے کہ آیان ثابتہ در حقیقت حق تعالیٰ کے کمالات کے تنزل کا نام ہے تفصیلی طور پر، یعنی علم حق تعالیٰ میں تفصیلی طور پر کمالات جب تنزل کرتے ہیں تو وہ آیان ثابتہ کی شکل میں ان کا ظہور ہوتا ہے، وگرنہ مرتبہ احدیت میں جو پہلے مرتبہ احدیت سے پہلے وہاں تفصیل نہیں ہے بلکہ وہاں پہ اجمال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پاس اس کی مثال، اس کی آیان ثابتہ در حقیقت اسماء حق تعالیٰ کا ظہور ہے کہ واحدیت میں اسماء الہیہ ہیں، ہر اسم کو صورت کی ضرورت ہے، تو ہر اسم کی صورت وہ اس کی عین ثابت کہلاتی ہے، ہر اسم کی صورت کیا ہے؟ وہ عین ثابت کہلاتی ہے۔ تو وہ عین ثابت کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہوتی ہے، وہ تفصیلی طور پر موجود ہے کہ اس میں اس اسم کو صورت جب دی گئی ہے تو وہ اس کی صورت تفصیلی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ کہیں گے کہ ہر اسم کی ایک عین ثابت ہے، اور پس اسماء اور آیان کا جو رابطہ بنے گا وہ اتحاد ظاہر و مظہر ہوگا۔ عین ثابت مظہر ہے اس ظاہر کا، ظاہر کیا ہے؟ وہ اسم حق تعالیٰ ہے۔ اسم حق تعالیٰ کی چونکہ عین ثابت، اسم حق تعالیٰ کی صورت وہ عین ثابت ہے، تو پس آیان ثابتہ اور اسماء الہیہ کا رابطہ ظاہر و مظہر کا رابطہ بنے گا کہ ظاہر و مظہر جیسے متحد ہوتے ہیں ویسے اسماء اور آیان ثابتہ بھی متحد ہیں، لیکن مختلف بھی ہے۔ مختلف کس طریقے سے ہیں کہ آیان ثابتہ تمام کے تمام وہ حق تعالیٰ کی جو کے اندر جو علمی حقیقت ہے اس کا نام آیان ثابتہ ہے، علم حق تعالیٰ وہ آیان ثابتہ ہے۔ تو پس یہ کہنا پڑے گا کہ ہر عین ثابت جو ہے کے اندر کسی نہ کسی اسم کے کمالات کی حامل ہوگی، ہر عین ثابت کسی نہ کسی اسم حق تعالیٰ کی کمالات کی حامل ہوگی۔ تو کہتے ہیں پس تعین ثانی میں ابھی خالق کی خبر نہیں ہے، تعین ثانی یعنی مرتبہ واحدیت میں ابھی مخلوقات کی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ خبر نہیں ہے، مخلوقات کی کوئی خبر نہیں ہے، وہاں پہ ابھی خلق کا مرحلہ پیش آیا ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ واحدیت ہے اس میں بحث ہو رہی ہے، اس میں آیان ثابتہ کا جگہ وہ مرتبہ واحدیت ہے، تو عالم خلق بعد میں آتا ہے، تو پس وہاں پہ کسی قسم کی عالم خلق کی خبر نہیں ہے، اگر جو موصل افلاطونی اور وہ جو دوسری چیزیں ہیں
جو بحثیں ہیں موصل افلاطونی کی یا دوسری، اس میں یہی ہے کہ وہ ان کا تعلق عالم خالق سے ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ موصل افلاطونی اور ان میں فرق ہے. موصل افلاطونی اور آیان ثابتہ میں فرق یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ان کا تعلق عالم خالق سے ہے اور ان کا تعلق آیان ثابتہ کا تعلق عالم خالق سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق عالم حق تعالی سے ہے، چونکہ علم حق تعالی کے ساتھ یہ موجود ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پس علم حق تعالی کی ابھی بحث ہو رہی ہے، تو علم حق تعالی کا جو مرتبہ ہے وہ عالم خلق سے پہلے کا مرتبہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو کچھ مرتبہ واحدیت احدیت میں اجمال تھا، یہاں پہ آ کے تفصیل ہو گئی. تفصیل یہ ہو گئی مرتبہ واحدیت میں کہ ہر اسم کوئی ایک حقیقت بیان ہو گئی، وہ عین ثابت، اس کا ہر اسم کو ایک صورت عطا ہو گئی. تو کہتے ہیں مرتبہ واحدیت میں وہ جو اللہ کے کمالات ہیں وہ تفصیل اسماء کی تفصیلی جو شکل ہے اس میں ان کا ظہور ہوتا ہے. تو اس کی مثال وہ دیتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں ایک بیج انسان ہوتا ہے نا، تو اب بیج میں اجمال ہے. اجمال یہ ہے کہ ابھی جب بیج کو آپ پانی دیں گے بعد میں جو ہے نا وہ بیج سے کیا کہتے ہیں پودا بنے گا، اس کے پتے لگیں گے، وہ درخت بنے گا، اس کی شاخیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بیج کے اندر سب کچھ ہے لیکن اجمال ہے. جب یہ ساری چیزیں آگے آتی ہیں تو وہ ساری کی ساری پھر تفصیل بن جاتی ہے. تو پس کہتے ہیں کہ احادیت اور واحدیت کی مثال یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، وہ اس طریقے سے ہے. تو یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ اسماء الہیہ کی صورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے چونکہ دو قسم کے فیض ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ جواد ہے، فیاض اللہ اطلاق ہے، اس کی دو قسم کی تجلی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان دو قسم کی تجلی کی بنیاد پر اللہ کے دو فیض ہیں، دو تجلی اور دو فیض. کہتے ہیں ایک کو فیض اقدس کہتے ہیں اور ایک کو فیض مقدس. اللہ کی جو تجلی علمی ہے، تجلی علمی وہ فیض اقدس سے ہوتی ہے، اور تجلی عینی جو ہے خارجی وہ فیض مقدس سے ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ حق تعالی مرتبہ واحدیت میں ایک تجلی سے اپنے ایک فیض سے آیان ثابتہ کو خلق کرتا ہے، یعنی اسماء کو صورت عطا ہو جاتی ہے، اسماء آیان ثابتہ کو وجود عطا ہو جاتا ہے، وجود علمی. اور اس وجود علمی کو پھر جب وجود عینی اور خارجی عطا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کو وجود عینی اور خارجی عطا ہونا وہ فیض مقدس کے ذریعے سے ہے. بس فیض مقدس سے وجود علمی وہ آیان ثابتہ وجود میں آتی ہیں، اور فیض مقدس سے وہ وجود خارجی ہوتا ہے. تو جس طریقے سے آیان ثابتہ کے اندر جو کچھ بھی ہے ویسے ہی فیض مقدس کے ذریعے سے ان کو وجود خارجی عطا ہو جاتا ہے. اگر مثال دوں، اگر وہاں پہ کچھ نہیں تھا کہ مثلا جو ہے نا وہ کسی نے وجود میں ہی نہیں آنا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ وہاں نہیں تھا تو تب وجود میں نہیں آیا. یعنی اس عین ثابت نہیں تھی یا عین ثابت میں یہ چیز نہیں تھی تو وجود میں بھی نہیں آئی. تو وجود اسی وجہ سے قضاء و قدر جبر و اختیار کے ساتھ آپ کے سوالات اٹھیں گے کیونکہ اس کا کیا رابطہ ہے، پھر وہ تو جبر ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہے. تو اسی وجہ سے فلاسفہ اور رفا کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ کی بحث کا تعلق علم حق تعالی جبر و اختیار قضاء و قدر سے ہے. تو پس کہتے ہیں کہ حق تعالی کے دو فیض ہیں، ایک فیض مقدس
جس کے ذریعے اشیاء کو وجود علمی عطا ہوتا ہے تو آیان ثابتہ وجود میں آتی ہیں. ان آیان ثابتہ کو جو آیان ثابتہ جو صلاحیتیں استعداد تھیں اسم کے اندر، اسم کو صورت عطا ہوئی، وہ صورت کیا ہے؟ عین ثابت تھی. تو وہ عین ثابت میں جو کچھ صلاحیت تھی اب وہ تقاضا کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے باہر لے جایا جائے، یعنی خلق کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ فیاض علی الاطلاق ہے تو اللہ نے اسی کے مطابق ان کو وجود خارجی عطا کیا. تو جس فیض سے وجود خارجی عطا ہوا اس کو فیض مقدس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک شعر بھی ہے جس میں عرفانی شعر ہے، کہتے ہیں کہ با یکی فیضش گدا عورت پدید و آن دگر بخشد گدا یا را مزید. ایک سے اللہ تعالیٰ نے گدا کو بنایا اور دوسرے سے گداگروں کو. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی علمی و عینی، فیض اقدس یا فیض مقدس. یا ایک اور بھی اصطلاح ہے جلا و استجلا کی، کہ جس میں وہ تھا نا، ہم نے حدیث قدسی میں کہا تھا کہ کنتو کنزن مخفیہ احببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے عالم کو خلق کیا. یعنی میں اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھ رہا تھا، اب میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو غیر میں دیکھوں، آئینے میں دیکھوں. تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جلا کے ذریعے سے آئینے میں دیکھ رہا تھا، اب آئینے جلا کے ذریعے خود کو خود میں دیکھ رہا تھا. اب اللہ نے چاہا کہ خود کو غیر میں دیکھے تو اللہ نے عالم کو خلق کیا. اللہ نے عالم کو خلق کیا چونکہ آئینہ وہ عالم جسد بلا روح تھا، اس میں روح، اس کی روح انسانی کامل ہے، تو پورے کا پورا وہ عالم اللہ نے اس بنا پر خلق کر دیا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عین ثابتہ کس طریقے سے کہ وہ کیسے بنی، کس طریقے سے بنائی گئی. وہاں پہ جب علم حق تعالیٰ میں مرتبہ واحدیت میں جب یہ عین ثابتہ بن رہی تھی تو کیسے بنی، اس کے متعلق بھی کیسری نے بھی بحث کیا ہے، ابن عربی نے بھی بحث کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آیان اس اعتبار سے جن کا وجود میں آنا، جن کو وجود خارجی عطا ہونا ممکن تھا تو ان کو آیان ممکنہ بنا دیا، اور جن کا ممکن نہیں تھا تو ان کو آیان ممتنعہ بنا دیا. تو اس اعتبار سے آیان کی دو قسمیں کہتے ہیں. یہ ممکنہ جو ممکن ہے، ممتنعہ جو جن کا وجود میں آنا محال ہے، عقلی طور پہ ناممکن ہے. تو کہتے ہیں چونکہ اسماء الہیہ ممکنہ و ممتنعہ تھے اور آیان ثابتہ ان اسماء کی صورت کا نام ہے، تو اسماء کے اتباع میں آیان ثابتہ کی بھی دو قسمیں ہو گئی، آیان ممکنہ اور آیان ممتنعہ. چونکہ اسماء کی عین ثابت صورت وہی عین ثابت ہے. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ پہلی قسم جو طالب ظہور تھی، بعد وہ آیان تھی کہ جو تقاضا کر رہی تھی ظہور کا کہ ہمیں ظاہر کیا جائے، جو طالب ظہور تھی، طالب ظہور تو ان کو علم حق تعالی میں آئے تھی، صورت علمی تھی، انہوں نے چاہا کہ ہمیں باہر لے کر خلق کیا جائے تو اللہ نے ان کو خلق کر دیا. تو کہتے ہیں کہ پس بعض وہ آیان ثابتہ علم حق تعالی میں وہ ظہور کا تقاضا کر رہی تھی کہ ہمیں عالم خلق میں ظاہر کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود عطا کر دیا، وجود خارجی، تو وہ آیان ممکنہ بن گئی. ان کو آیان ممکنہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ جو باطن میں تھا وہ باطن اور ظاہر جمع ہو گئے،
باطن وہ علم حق تعالیٰ اور ظاہر یہ جو باہر اسی کے مطابق ان کو وجود عطا ہو گیا. اچھا بعض آیان وہ تھیں جو بطون کا تقاضا کر رہی تھی، جو مخفی رہنا چاہتی تھی. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں مت چھیڑا جائے، ہمیں مخفی رہنے دیا جائے. کہتے ہیں جو مخفی ہونے کا تقاضا کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں مخفی رکھا، جو بطون کا تقاضا کر رہی تھی. تو اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ اسماء غیبی باطنی یا ایک اسم مستاثر کی بات کیا ہے. اسماء مستاثرہ اور علماء نے ان کو ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں جو طالب بطون تھیں مخفی رہنا چاہتی تھیں تو اللہ نے ان کو مخفی رہنے دیا، تو وہ ان کو آیان ممکنہ کہا جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں، کوئی کہے کہ جی پیغمبر سے قرآن میں ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے رسول یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیں کہ اس کا علم رب کے پاس ہے. اگر اس سے مراد یہ لیں کہ اللہ نے اس کا علم دیا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں دیا؟ چونکہ قیامت کا تقاضا تھا کہ مجھے باطن میں رکھا جائے، میرے علم کو باطن میں رکھا جائے، مخفی رکھا جائے، اس کے مطابق وجود عطا نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ظاہر نہ کیا جائے، تو اللہ نے وہ علم ظاہر ہی نہیں کیا کسی کے اوپر، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور انسان کامل دونوں نے نفی کر دی. تو نفی کا مطلب یہ تھا، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیز کی نفی یہ ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں باطن کا تقاضا بطون کا، تو اللہ نے اس کا علم پیغمبر بھی اسی کی نفی کر رہے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں جو کچھ عالم امکان میں ظاہر ہوا ہے ان سب کا علم پیغمبر کے پاس ہے، ان سب کا علم انسان کامل کے پاس ہے. یعنی جو کچھ جو طالب ظہور تھی، جو طالب ظہور نہیں تھی، بطون میں رہنا چاہتی تھی، ان کا علم نہیں ہے. اور جہاں نفی ہوئی ہے وہ اسی کی نفی ہوئی ہے، جہاں پہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بطون تھی. آگا آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. آیان ممکنہ ہے وہ ساری کی ساری. ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ جی نہیں، آپ کی آواز میں نا ڈسٹارشن آ رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہا ابھی. اچھا، اب صحیح ہے آواز یا نہیں؟ جی اب بہتر ہے. اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ جہاں پہ پیغمبر نے نفی کیا ہے وہ چیزیں تھیں کہ جو بطون کا تقاضا کرتی تھیں. تو کہتے ہیں آیان ممکنہ تمام کی تمام آیان ممکنہ جو تھی وہ تمام کی تمام خارج میں موجود ہوئی، ان کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر بھیج دیا. تو جو باطن کا تقاضا کر رہی تھی وہ علم حق تعالیٰ میں علم میں باقی رہ گئی. تو کہتے ہیں کہ جو آیان ممکنہ تھی وہ ساری کی ساری علم سے ان کو وجود خارجی بھی عطا ہوا. اب یہ ہے کہ جب وجود خارجی آیان ممکنہ اور ممتنع، اب وہاں پہ سب سے پہلے ہی عین ثابت مرتبہ واحدیت میں کون سی تھی؟ کہتے ہیں کہ اسماء الہیہ کی صورت آیان ثابتہ ہے. تو اسماء میں سے پہلا اسم جامع جمی وہ اسم اللہ ہے. تو اسم اللہ کی جو عین ثابت ہے وہ بھی کامل عین ثابت، وہ انسان کامل کی ہے. تو عین وہ حقیقت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عین ثابت ہے اسم اللہ کی.
تو اس طریقے سے سب سے پہلے اسم کی عین ثابت بنی سب سے پہلے وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اسی کے مطابق اس کو وجود عطا ہوا. پھر آیان ثابتہ کہتے ہیں کہ اسم اللہ کے بعد پھر دوسرے اسماء آ گئے. اسم اللہ کی عین ثابت، پھر امہات الاسماء، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ چار، اول وآخر، اول والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ چار اسم جو ہیں، یہ چار اسم، یہ ان کو امہات الاسماء کہا جاتا ہے. یہ امہات الاسماء ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ چار اسم امہات الاسماء ہیں. تو اس میں اللہ کے بعد ان چار اسماء کی آیان ثابتہ وجود میں آئی. ان کے بعد وہ ائمہ سبع ہے، سمیع و قدیر و حی و مرید و بصیر و متکلم و، یہ وہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر ان کے نیچے جو اسماء تھیں ان کی پھر آیان ثابتہ، اسماء کلیہ، اسماء جزیہ، کچھ اسماء دوسرے اسماء سے مل کے بنتے ہیں. تو ساری کی ساری آیان ثابتہ کا وجود اس طریقے سے ان کو عطا ہوا. آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری وہ دلیلیں، روایات بھی ہیں، حدیث پیغمبر جس میں فرمایا کہ پیغمبر سے سوال ہوا، خلق و خلقیہ، اللہ تعالیٰ نے ظلمت میں، تاریکی میں، پھر اس کے اوپر نور ڈالا اپنا. تو وہ آیان ثابتہ تھے، نور ڈالا کہ ان کو وجود عطا ہوا. اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہے ہمارے پاس. آپ عرفاء ان احادیث کو معید کے طور پر لاتے ہیں، لیکن عرفاء جو ہیں وہ بہترین دلیل وہ شہودی دلیل ہے، دلیل شہودی جیسے کہا. عرفاء شہود کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اہل معرفت ہوتے ہیں، تو آیان ثابتہ کو ثابت کرنے کے اوپر ان کے پاس دلیل، وہ ان کا شہود ہے اپنا، کہ وہ ایک مرحلہ میں پہنچتے ہیں، عارف اپنے سیر و سلوک کے مرحلہ میں، تو وہاں پہ اپنی عین ثابت اور دوسری آیان ثابتہ کو شہود کرتا ہے. تو کہتے ہیں جب شہود کرتا ہے تو حق تعالیٰ کے علم میں جو کچھ ہوتا ہے، سارے کے سارے کمالات، سارے حقائق اور احوال کو وہ جان لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے بہتر دلیل جو ہے، جب عارف وہاں حق تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، تو جب وہ اپنے روحانی دوسرے سفر میں، جو 4 سفر بیان کرتے ہیں عرفاء، دوسرے سفر میں کہ جب حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ میں سیر کرتا ہے، تو وہاں پہ اپنی عین ثابت اور دوسروں کی عین ثابتہ کو جانتا ہے. تو وہاں پہ جب جانتا ہے تو یعنی جانتا ہے، یعنی شہود کرتا ہے. تو بہترین دلیل عرفاء کے پاس وہ ان کا شہود ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کامل کے لیے اپنی عین ثابت کا شہود اور دوسرے موجودات کی عین ثابت کا شہود بہت ضروری ہے، لازمی ہے. اور اسی شہود کی وجہ سے وہ یا اشیاء کی حقیقتوں کے علم کی وجہ سے اسے خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے. تو حقیقت اللہ، در حقیقت خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر و باطن، عالم کے ظاہر و باطن کی ربوبیت کرتا ہے، اور جو کچھ بھی وہاں پہ عطا ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے، جو کچھ بھی آگے فیض ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارے اس انسان کامل کے واسطے سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو بس کیوں کہ اس وجہ سے کہ سب سے پہلی عین ثابت وہ انسان کامل کی عین ثابت ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کہتے ہیں کہ دوسری عین ثابت، آیان ثابتہ کا رابطہ انسان کامل کی عین ثابت سے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انسان کی عین ثابت سے اس کا رابطہ وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس میں جامع اللہ
کا مظہر وہ انسان کامل ہے، اور جتنے بھی باقی آیان ثابتہ ہیں وہ سارے کی ساری بعد میں آتی ہیں. تو بعد والی جتنے بھی آیان ثابتہ ہیں وہ در حقیقت وہ اس حقیقت کی مظہر ہیں، حقیقت انسان کامل کی مظہر وہ سارے کی ساری آیان ثابتہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے کا پورے عالم جسد بلا روح تھا، اس کو روح انسان کامل کی وجہ سے روح حاصل ہو گیا ہے. تو اسی حقیقت انسان کامل کو مد نظر رکھ کر پورے کے پورے عالم کی تخلیق کی گئی ہے. تو در حقیقت اس تمام آیان ثابتہ اس حقیقت کا مظہر ہے، اس حقیقت انسان کامل کا مظہر تمام آیان ثابتہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تعلق ہو گیا دوسری آیان ثابتہ کا انسان کامل کی عین ثابت سے. اب آیان ثابتہ کا رابطہ احدیت سے. احدیت سے کیا رابطہ ہے؟ کہتے ہیں کہ احدیت سے رابطہ آیان ثابتہ کا اس طریقے سے ہے. البتہ یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آیان ثابتہ مرتبہ واحدیت میں ان کا تنزل ہے. تو مرتبہ واحدیت سے پہلے احدیت ہے، تو احدیت میں اجمال تھا، وہی کمالات حق تعالی کو تفصیل عطا ہوئی ہے واحدیت میں جب اسماء کو صورت عطا ہوتی ہے. تو اسماء کی جو صورت ہے وہ یہی آیان ثابتہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس آیان ثابتہ کا رابطہ اسماء الہیہ سے وہ بھی بیان ہو چکا ہے. آیان الہیہ سے رابطہ اسماء الہیہ سے آیان ثابتہ کا کہ آیان ثابتہ ساری کی ساری مظہر ہیں اسم اللہ کا، اسماء کا. آیان ثابتہ ساری کی ساری مظہر ہیں اس ظاہر میں درمیان. کیا یہ ظاہر و مظہر آپس میں جس طریقے سے ظاہر و مظہر کا اتحاد ہوتا ہے، تو اسماء الہیہ اور دوسرے آیان ثابتہ کا تعلق آپس میں یہ ہو گیا کہ جس طریقے سے کیا کہتے ہیں ثابتہ اور اسماء الہیہ کیا ہے وہ ظاہر ہیں. تو وہ کمالات الہی تھے احدیت میں، وہ واحدیت میں ان کو تفصیل عطا ہوتی ہے جب اس اسماء کو صورتیں عطا ہوتی ہیں آیان ثابتہ کی شکل میں. تو یہ رابطہ ان کا آپس میں بن گیا. جی اب ان کا تعلق ترتیب جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے. تو اسی ترتیب سے کیا کہتے ہیں آیان ثابتہ کو، اسی ترتیب سے آیان ثابتہ کو جو ممکنہ تھیں ظہور کا تقاضا کرتی تھی ان کو وجود خالیتہ ہو گیا، جو ظہور کا تقاضا نہیں کرتی تھی وہ اللہ کے علم میں باقی رہ گئی. اس پر ان کو ظاہر جب ظاہر نہیں کیا تو ان کا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہ ہو گئے آیان ثابتہ کے بارے میں بحث کہ آیان ثابتہ کہتے کسے ہیں. آیان ثابتہ کا تعلق اسماء سے، حق تعالیٰ سے، انسان کامل کی عین ثابت تھے. اور آیان ثابتہ کی قسمیں کتنی ہیں، آیان ممکنہ اور ممتنعہ، یہ ہم نے بتا دی ہیں. اب جو کوئی سوال آیا تو میں نے کہا میں جواب دینے کے لیے. سر میرا ایک کوشچن ہے، پوچھ لوں؟ سر آپ نے ابھی کہا ہے عیان ممکنہ جو وجود میں آئیں ان کی مثال ایک انسان کامل ہے، تو انسان کامل کے علاوہ کوئی اور مثال بھی ہے عیان ممکنہ کی؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ عیان ممکنہ جو وجود میں آئی ہیں ان کی مثال انسان کامل ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ عیان کی دو قسمیں ہیں، ممکنہ اور ممتنعہ. ممکنہ وہ ہیں کہ جو تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں ظاہر کیا جائے، ظہور عطا کیا جائے. جی. تو جو تقاضا ظہور کا کرتے تھے ان کا علم انسان کامل کے پاس ہے.
جو ظہور کا جنہوں نے تقاضا نہیں کیا اللہ کے علم میں باقی رہنے کا بطن میں، اللہ نے ان کا اس کا علم بھی ظاہر نہیں کیا کسی پہ، تو لہذا کسی کے پاس اچھا ان کا علم انسان کا. اچھا سر تو کوئی مثال مل سکتی ہے ان کے وجود میں، اگر جو عیان ممکنہ میں سے جو وجود میں آئی ہیں ان کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے وجود میں آئیں یا کس دیکھیں شکل میں مثال وجود ہم میں آئیں؟ سب ہیں، پوری کائنات دیکھیں، پوری کائنات مثال ہے، آپ مثال ہے، میں خود مثال ہوں. ہماری عین ثابت وہاں پہ تقاضا کر دی تھی وجود خارجی عطا کیا جائے، اللہ نے ہمیں بھیج دیا جہاں پہ. ہماری حقیقت تو وہاں ہے نا، اس حقیقت کے مطابق وجود عطا ہوا ہے. سر جیسے یہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، تو اگر انسانوں کے اندر عدل ہوگا تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عین ممکنہ کی ایک مثال ہے کہ وہ وجود میں آئی، کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی کہ وہ عدل کرتے ہیں، یا جو اور اسماء حسنہ جو 99 ہمیں پتہ ہے. یہ سمجھ ٹھیک ہے اس کی یا یہ غلط؟ یہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، عین ثابت ہر انسان کی عین ثابت دوسرے سے مختلف ہے. آپ کی عین ثابت اور ہے، میری عین ثابت اور رہتی تھی کہ عین ثابت اور ہوگی. یہ آپ جو اپنی بیان کر رہے ہیں یہ خصوصیات ہیں انسان کی. آپ کے اندر جو کچھ آپ کی حقیقت تھی نا وہ وہاں پہ موجود تھی، ٹھیک ہے. آپ کی حقیقت کسی نہ کسی اسم کا مظہر تھی، اس اسم کا مظہر آپ کی حقیقت تھی. اس حقیقت کے مطابق آپ کو وجود عطا ہوا کہ آپ اس عالم مادہ میں آئیں فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک، اور آپ نے یہ اس دور میں یہ کرنا ہے، فلاں دور میں وہ کرنا ہے، فلاں دور میں وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. جی اور جی آغا یہ ذرا ایک ایکسپلین کیجیے گا اس بات کو کہ یہ آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں تقاضا کر رہی تھی، اس سے کیا مراد ہے آپ کی تقاضا کرنے سے؟ دیکھیں اللہ سے جب کوئی چیز تقاضا ہی نہیں کرے گی، تقاضا مطلب یہی تھا کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ہمیں ظاہر کیا جائے، یعنی وہ اس کی حقیقت اس طرح تھی کہ وہ ظاہر اس کی یعنی ذات کے اندر ظہور تھا، ذات اس کی تقاضا کر رہی تھی کہ ظاہر کیا جائے، تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا ہم کو. لیکن آغا یہ تو تمام ذوات تو جو اس کا منبع ہے وہ تو ذات عادیت ہی ہے، وہ ساری وہیں جا کے بات چلتی ہے. تو یہ جو اس کے بعد آپ نے کہا اسماء حسنہ ہیں جو یا اللہ کے اسماء ہیں، ان کے ظہور کو آپ یا ان کے ثابت ہونے کو آپ یعنی ثابتہ کہتے ہیں، تو وہ خود سے ان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں کیا تقاضا کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، واحد مرتبہ احدیت ہے. احدیت میں بتایا کہ اجمال تھا، ساری چیزیں موجود تھیں لیکن اجمال تھا. اجمال کس طرح تھا؟ جیسے مثال دی، بیج کے اندر اجمال ہے لیکن تفصیل کا جب بیج کو پودا بھی بنتا ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ اسے پتا ہوتا ہے. اب یہ غیر حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے بتایا کہ مطلق پردے میں ہے، اب وہ تعینات میں کہ اس میں آئی ہے. تو پہلا تعین اس کا ہوا احدیت، دوسرا ہوا واحدیت. واحدیت میں آ کے اسے تفصیل عطا ہوئی. تفصیل کیسے؟ اسماء اسم اسماء تھے، اب اسم ہوتا ہے، اسم کو صورت چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی اسم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ سید، امام، نقوی، امام جو بھی نام ہے امام، تو امام جو ہے ایک اسم ہے، اس اسم کو جو صورت عطا ہوا ہے وہ آپ کی صورت ہے، آپ کی یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے جو ہے. تو یہ سارے اسماء الہیہ تھے، ان اسماء کو جو صورت عطا ہوئی وہ عیان ثابتہ کی شکل عطا ہوئی. تو ان عیان ثابت میں وہ تفصیل تھی. جی وہ آپ میں تفصیل تھی، مجھ میں تفصیل ہے، تفصیل تھی کہ کیا. نہیں تو فاضل صاحب، حامد رضا صاحب مجھے بتائیں، سوری میں بیچ میں سے کہ یہ کیا جب عیان ممکنہ وجود میں آئی تو کیا یہ اس کی جو جس طرح بیج آپ نے کہا، بیج کا اگزامپل دیا کہ بیج میں سے وہ پتے وغیرہ، تو کیا اس وجود کی خواہش سے آئی یا یہ پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ مطلب
वजूद में आई? देखें, इसने ख्वाहिश ख्वाहिश कि मुझे बाहर आयान मुमकिना की यही बात की है कि आयान मुमकिना ने तकाला यानी वो ख्वाहिश की कि हमें बाहर ले जाया जाए, तो क्या हक उस ताला कि हमें बाहर ले जाया जाए, तो अल्लाह ने उनको तो क्या वो आयान मुमकिना जब बाहर उनको तकलीफ मतलब बाहर आना जाहिर होना था, तो क्या एक पर्टिकुलर तरीके से जाहिर होना था जो वो चूज करके आया या नहीं? वो पहले से उसका जो चूज करके नहीं यार, जो वहां पे हकीकत थी ना उसकी, उसी के मुताबिक उसने चाहा कि मुझे अब बाहर ले जाया जाए, उसमें उसका अपना कोई वो नहीं था जो है। थैंक यू जी। जी और कोई? आज सैयद अब्बास शाह साहब नहीं है, उनकी आवाज सुना सर आप उनको मिस कर रहे हैं। यार वो नहीं आया, उन्होंने अपने सवाल नहीं किए। आज हमारे बचगाना सवालात ही आपको सुनने पड़ेंगे सर। नहीं, बहरहाल सवाल में ही सवाल सर इसका मतलब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप बात कर लें। हदीस में है कि सवाल मिफ्ताहुल इल्म, इल्म की चाबी सवाल है। सवाल जब तक नहीं करेंगे ना तो इल्म नहीं। सर यानी हम में से हर कोई किसी न किसी ऐने साबता की जाहिरी सूरत है, कुछ इस तरह ही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हकीकत वो आईने साबित है, उसके वजूद खारजी है, बस सीधी सी बात है। और वो उस बंदे का एसेंस होगा। हाँ जी, वो इल्म हक ताला में जो हमारी हकीकत है ना, उसके मुताबिक हमें वजूद खारजी जो होता हुआ है। सर वो जो एक दफा हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में बात कर रहे थे कि हर बंदे के अंदर अल्लाह के एक इस्म की खास खसूसियत है और उसको हमें दरियाफ्त करना है, ये वही वाली बात हो गई? हाँ, दरिया देखें, हर इस्म के अंदर खुसूसियत है और हर इस्म की आईन साबित है और हमें उस आईन साबित को कश्फ करना है। तो वो एक आला मर्तबा है इरफान का कि अपनी आईन साबित और दूसरों की आईन साबिता के बारे में इत्तला पैदा करना, ये इरफान का बुलंद तरीन मुकाम है। जी यही बात। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, आपने आयान में दो इकसाम का जिक्र किया, एक मुमकिना और दूसरी का नाम मैं मिस कर गई। मुमतानिया, मीम ते नून ऐन है, मुमतानिया मुमकिना के मुकाबले है, मुमकिना दूसरे नामुमकिन जो है। ठीक है, वो वाली है जो मुख्फी रखी गई है, तो इसके मुख्फी रखे जाने का मतलब ये है कि क्या ये मर्तबा वाहदियत में ही नहीं आई है, इसकी मैनिफेस्टेशन ही नहीं हुई है, ये मर्तबा सानी में ही नहीं आई? नहीं, देखें, ऐन साबित का मर्तबा ही वाहदियत है, वाहदियत नहीं है। ठीक है, अस्मा सूरत वाहदियत में ता हुई है। तो अब जब सूरतें थी तो चूंकि अस्मा तकाला करते थे कि अस्मा खुद अस्मा जातन उनकी ख्वाहिश थी या ख्वाहिश नहीं थी तो वजूद आयान मुमकिना बने, यानी अस्माए मुमकिना बने, ख्वाहिश नहीं थी तो अस्माए मुमतनिया बने। उन अस्मा की चूंकि सूरत ऐन साबित है तो ऐन साबित की भी फिर दो किस्में हो गई, जिस तरीके से इस्म की दो किस्में हैं। तो इस वजह से आयान को भी मुमकिना और मुमतनिया कहा गया है। दर हकीकत आयान जो हो गई है ये इस्म की पैरवी में सब कुछ हो रहा है कि चूंकि इस्म के अंदर ये चीज थी कि उसे मख्फी रखा जाए या उसे बाहर ले जाया जाए, तो तब ऐन साबित में भी ये चीज आ रही है। मिसाल के तरह जैसे लोग कहते हैं ना जी इसमें आजम फलां चीज के अल्लाह ने अपने पास रखा है, तो इस्म नहीं चाहता था कि मैं मुझे जो है ना वो ज़हूर अता किया जाए, वो बतून चाहता था, उसे बतून अता हो गया, मख्फी रखा गया, उसकी जात में थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर ये बताइए
ہم سلام فرماتے ہیں کہ ہم اسماء الحسنہ ہیں، نانا اسماء الحسنہ، تو پھر اس سے وہ عرفان میں کیا مراد لی جائے گی اس بات سے؟ دیکھیں وہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، دیکھیں وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اور چونکہ ان اسماء کا سارے اسماء ایک اسم میں جمع ہے، وہ اسم اللہ ہے، اس اسم اللہ کی عین ثابت حقیقت انسان کامل ہے، حقیقت انسان کامل کی حقیقت اس اسم اللہ کی عین ثابت ہے. تو اس وجہ سے تمام اسماء کہ ہم اسماء حسنہ ہیں وہ اسماء حسنہ بن جائیں گے، کہ سارے کے سارے اسماء ان کے نیچے آ جائیں. اور یہ بات اسپیسیفکلی انسان کامل کی ہوگی جو آپ فرما رہے ہیں؟ انسان کامل جی جی درست ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، اوکے اللہ حافظ جی. اور اگر کوئی ہے ٹھیک ہے جی. تو انسان کامل میں دونوں مخفی اور ممکنہ مطلب دونوں ظاہر اور مخفی دونوں ہوں گی ٹریٹس؟ نہیں یعنی دیکھیں بھی نہیں، جو چیز مینیفیسٹ نہیں ہوئی وہ ان تک بھی نہیں ہوگی. دیکھیں یعنی حقیقت انسان کامل میں نہیں، انسان کامل تو اس میں اللہ کی عین ثابت ہے نا. نیچے جتنی آیان ثابتہ ہیں ساری جا ممکنہ تھیں یا ممتنع تھیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آیا انسان کامل جو ممتنع تھیں باطن کا تقاضا کرتی تھی، مخفی کا، انسان کامل ان کو شہود کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ان پہ اطلاع پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ کہا کہ جو اصلا عالم امکان میں ہی نہیں آئی، وہاں ممتنع اور بطن میں رہ گئی، تو بطن میں رہنے والی آیان کا علم انسان کامل کو نہیں ہے. یہ کہہ رہا تھا. وغیرہ انسان کامل تو سب سے پہلی آیان ثابت ہے، باقی ساری آیان ثابت ہے.